صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو انسان بنایا اور مسلمان بنایا اور اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہمیں قرآن پاک میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا زندگی کے بارے میں، واقعات کے بارے میں ہمیں بتایا تاکہ تم بھی ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلو، ان کی اطاعت کرو تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو اور مرنے کے بعد میں بھی کامیاب ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، یہ وقت کے نبی ہے۔ ان کے نبی میں سے، ان کے نسل میں سے ہزاروں نبی آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی دعا ہے اور ان کے نسل میں سے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کی میں دعا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بیت اللہ بنا کر کے دعا کیے تھے کہ یا اللہ اس گھر کو چار چاند لگانے والا بھیجیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جس گھر میں پیدا ہوئے، بت پرست نہیں، بت گھر میں پیدا ہوئے۔ باپ جو ہے طرح طرح کا بت بناتا ہے اور بنا کر کے ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں ان کے سر پر رکھ دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ لے کے جاؤ، اسے بکھرا کر کے آؤ۔ انسان کئی زمانے میں ایسا بھی آیا کہ اپنے خدا کو بیچ کر کے اور روزی روٹی بناتا تھا۔ آج بھی ہے اپنے خداؤں کو بیچنے والے۔ اللہ تعالیٰ سارے انسان کو سمجھ دے، عقل دے اور اپنے معبود، اپنے خدا کی عبادت کرنے والا بن جائے، فرما برداری کرنے والا بن جائے، آمین۔ ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں بازاروں میں، گلیوں میں بیچتے ہیں، لے لو خدا مگر ہیں جھوٹے۔ اس طرح سے جب بولتے تھے تو کوئی لیتا نہیں تھا، بولے کیا بات کرتے ہو۔ اور کسی کا اگر خدا ٹوٹ جاتا تھا، ہاتھ ٹوٹ جاتا تھا، پیر ٹوٹ جاتا تھا، ناک ٹوٹ جاتا تھا تو اسے بدل بھی دیا کرتے تھے، اور بدل کر کے جو ٹوٹا ہوا تھا اس کو رسی باندھ کے گھسیٹتے ہوئے لے کے آتے تھے، اس کو ٹوکری میں بھی نہیں رکھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو ہے اس طرح سے دیکھے تو بہت غصہ ہوئے، بولے کہ تم خداؤں کا بے عزتی کر دیے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو بتائے، اے ابا جان، جس کو آپ اپنے ہاتھ سے تراشے، چھینی اور ہتھوڑی سے یہ کرے، وہ آپ کا خدا ہو سکتا ہے، یہ آپ کا معبود ہو سکتا ہے۔ جب چھینی لگا، ہتھوڑی لگا تو اف نے کیے۔ اب یہ جو ہے آپ کو بیٹے دیں گے، کاروبار دیں گے، روزی دیں گے، کھیت میں پانی دیں گے، طرح طرح کی ضرورت یہ کریں گے۔ یہ تو آپ کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں، یہ تو پتھر کے ہیں۔ اس طرح سے دعوت دیے ابراہیم علیہ السلام، تبلیغ دیے کہ اپنے ابا کے ساتھ۔ ابا بہت ناراض ہوا، ابا بولے تم میرے معبودوں کے بارے میں الٹا سیدھا بولتے ہو، اس سے پہلے کہ تم یہاں سے چلا جا، نہیں تو میں پتھر مار مار کے تجھے مار دوں گا، ہلاک کر دوں گا۔ تو اس طرح کے بات کر رہا ہے، تو میرا بیٹا ہے ہی نہیں۔ بہت دونوں میں بات چیت ہوئی مگر ابراہیم علیہ السلام کے ابا نئی بات مانے، آخر کار انہیں گھر سے باہر نکال دیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں، ابا جان، اے میرے پیارے ابا، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا نبی بن کر کے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے علم سے نواز دیا ہے اور علم کے سامنے جہالت کی کوئی یہ نہیں۔
آپ میری بات کو مان لیجئے، اسی اللہ کی عبادت کیجئے۔ اس طرح سے بہت ابراہیم علیہ السلام سمجھائے اور بتائے اور تبلیغ کیے، مگر ابا نہیں مانے۔ آخر کار گھر چھوڑ کر کے جانا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام بولے ٹھیک ہے ابا جان، ہم تو جا رہے ہیں، مگر آپ کے لیے ہم اپنے اللہ سے دعا کریں گے، ہدایت کا، مغفرت کا دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے، آپ کی بھی مغفرت کرے۔ میں جہاں بھی رہوں گا آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اس طرح سے جب نکلے تو ایک جگہ کی قوم بت پرست تھی۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا اکیلا جب جا رہے ہیں تو وہاں پر بت گھر میں طرح طرح کے بت بنائے ہوئے، بارش برسانے والا الگ، کاروبار چلانے والا الگ، اولاد دینے والا الگ، روشنی دینے والا الگ، مطلب 360 بت بنا رکھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے مقابلے میں اکیلا تنہا وہ اللہ کی پرستی، اللہ کی عبادت اور اللہ کے بنائے اللہ کے عبادت، طرح طرح کی بتیں بنا کر اللہ کی عبادت کرنا ان کو پسند نہیں تھا۔ بچپن سے ہی ان کا مزاج عجیب و غریب تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک دن موقع مل گیا، وہاں کے سارے قوم، اس جگہ کے قوم مصر کے جانے سے پہلے ہی راستے میں پڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، ان لوگ کو جو ہے طرح طرح کی قوم میلے گھومنے کے لیے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اس بت گھر میں ہیل کر کے سارے بتوں کا ایک کلہاڑا اٹھا کر کے کسی کا ہاتھ کاٹا، کسی کا پیر کاٹا، کسی کا ناک کاٹا، اس طرح سے کاٹ کوٹ کر کے ایک بڑا بت تھا اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام نکل دیے۔ تو وہاں کی قوم واپس آئی، واپس آنے کے بعد میں دیکھتی ہے کہ میرے سارے بتوں کا، سارے معبودوں کا ناک، کان، کسی کا پیر کٹا ہوا ہے، ایسی حرکت کون کی؟ ہم لوگ تو سب اس کی عبادت کرتے ہیں، ایسا کون ہے؟ تو ان میں سے کوئی بتایا کہ ایک ابراہیم ہے، وہ ان کی پیروی نہیں کرتا ہے، ان کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، برا کہتا ہے اور سمجھتا ہے، وہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ آخر کار ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے بلا کر کے لے آئے اور پوچھے کہ اے ابراہیم، یہ ایسی حرکت کس نے کی، کون کی؟ ابراہیم علیہ السلام بولے کہ ہمیں کیا پتہ، ہم سے کیا پوچھ رہے ہو؟ آپ کا خدا ہے، یہ خود بتائے گا آپ کو کہ میرا کون ناک کاٹا، کان کاٹا۔ ان لوگوں نے بولے اے ابراہیم، تو سمجھدار نظر آتا ہے، اس طرح سے بات کرتے ہو، یہ کبھی بولا کرتے ہیں؟ تو یہ تو بولنا جانتے ہی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، بولے جو تمہیں اولاد دے سکتا ہے، روزی دے سکتا ہے، کھانا دے سکتا ہے، پانی دے سکتا ہے، کھیتوں میں بارش برسا سکتا ہے، تو یہ تمہیں یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ میرا یہ حالت کس نے کی؟ آخر کار دونوں میں بات چیت ہوتی رہی۔ ابراہیم علیہ السلام بولے ہاں مل گیا، یہ گرو گھنٹال کھڑا ہوا ہے، اس نے ہی جو ہے کلہاڑا لیے ہوا، یہی سب کا ہاتھ پیر کاٹا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ لوگ بولے لگے ابراہیم تو سچ سچ بتا دے یہ سب کس نے کیے؟ آخر کار ان لوگ بہت غصے میں آئے اور آنے کے بعد میں بولے ایسے نہیں تم بتائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائے ایک جگہ، اور آگ جلانے کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو پنگھوڑا میں بٹھال کر کے اس آگ میں ڈالنے کی تیاری کیا اور اس میں ڈالنے لگے، اور ڈالے، جیسے ہی ڈالے ویسے ہی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ڈالتے ہی جو ہے نزدیک، ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک جو ہے یہ آ گئے، پانی کے فرشتے آ گئے اور پوچھے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو سلام کہے ہیں اور بولیے تو میں ان کو جو ہے سارا کا سارا ہوا اڑا کر کے لے کے چلا جائے گا۔ یہ آگ کو پہلے پانی والے آئے
انہوں نے پوچھے کہ ایسا ہے، سلام کیے، بولے ایسا ہے کہ آپ بولیے تو یہ سارا کا سارا برسا دوں گا، پانی یہ سارا کا سارا یہاں پر سے اڑ جائے گا، سارا کا سارا دہ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام بولے کیا اللہ تعالیٰ آپ کو بھیجے ہیں یا اپنے طرف سے آپ آئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنے طرف سے آیا ہوں۔ بولے بیچ سے ہٹ جا، پھر اللہ جانے اور میں جانوں۔ پھر اس کے بعد میں ہوا والے فرشتے آئے، بولے ایسا ہے، سلام اللہ تعالیٰ بھیجے ہیں، آپ بولیے تو اس کو جو ہے سارا اڑا کے رکھ دے گا۔ ہوا والے ہم فرشتے ہیں، ایک حکم اڑا دیں۔ ابراہیم علیہ السلام بولے کیا تجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجے یا خود آئے ہو؟ بولے نہیں، میں خود اپنے مرضی سے آیا ہوں۔ بولے پھر بیچ سے ہٹ جا، اللہ تعالیٰ جانے اور میں جانوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بت کو توڑا کرتا ہوں تو میرا اللہ ہی مدد کرے گا، یہ خبر اللہ کو پتہ ہے؟ بولے ہاں اللہ کو پتہ ہے۔ تو بولے بیچ سے ہٹ جا، پھر رب جلیل جانے اور اس کا بندہ خلیل جانے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ابراہیم علیہ السلام پہ طرح طرح کی آزمائشیں آئی، تو ابراہیم علیہ السلام ساری آزمائشوں میں، سارے امتحانوں میں جواب دیتے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ آگ کو حکم دیا ہے، آگ تم ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم کو ذرا سا بھی جو ہے بال باقا نہ ہو اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ سرد لگے۔ بے شک تو آگ ہے مگر تو بالکل نارمل ہو جا، میرے ابراہیم کے لیے کچھ بھی تو مت ثابت ہو، نہ ٹھنڈی ہو نہ گرم ہو، ایک دم نارمل ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق آگ بھی ہے، آگ بھی اللہ کے حکم کے بغیر جلتی نہیں ہے، تو آگ جا کے ٹھنڈی ہو گئی اللہ کے حکم سے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ